محترم و معزز سامعین، جب بھی اسلامی ہستیوں کا اور ان بزرگ اور مقدس ہستیوں کا ذکر ہوگا تو ہمیں اس نیت سے سننا چاہیے کہ ان کی سیرت کے اندر، ان کی پاک زندگی کے اندر ہمیں کیا درس ملتا ہے، ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، اس نیت سے سننا چاہیے۔ ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے، ہماری زندگی کے لیے اس میں کیا درس ملتا ہے، اس کو ہم ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے اور اسے اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ صرف مطالعہ کر لینا، قصے کہانیاں سن لینا، یہ اسلام کا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کبھی بھی ذاتیات اور شخصیات میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کردار کو، اعمال کو، صفات کو، اوصاف کو اپنایا جائے۔ کبھی بھی اسلام ذاتیات اور شخصیات میں دلچسپی نہیں رکھتا، اس کا مقصد وہ نہیں ہوتا۔ چاہے اس کی ذات اور ہستی کتنی ہی بلند و بالا کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر اخلاق، کردار نہ ہو، صفات اور اوصاف نہ ہو، کمالات نہ ہو، ایمان و یقین کی دولت سے وہ بہرور نہ ہو، تو پھر اسلام اس میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ چاہے وہ حضرت نوح کا بیٹا کنعان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حضرت ابراہیم کا باپ آزر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حضرت لوط کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حضرت نوح کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کے اندر ایمان و یقین، اعمال و کردار نہیں ہے، اگر ان کے اوصاف و صفات اور ان کے اندر وہ کمالات نہیں ہے، تو پھر اسلام ان سے بحث نہیں کرتا، اسلام ان کے اندر دلچسپی نہیں لیتا۔ کیونکہ اسلام ذاتیات کو، شخصیات کو نہیں دیکھتا کہ اس کی ذات کتنی بلند ہے، اس کا حسب نسب کتنا اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اسلام کے نزدیک صرف اور صرف انسان کے کمالات، انسان کے صفات، انسان کے اخلاق، اس کے اوصاف، یہ اہمیت کے حامل ہے، اور اسی پر اس شریعت نظر رکھتی ہے، اور اسی کو اپنانے کے لیے شریعت زور ڈالتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ قرآن پاک میں اگر کبھی بھی ذکر دیکھیں گے، پرانے اور گزشتہ قوموں کا جبھی بھی آپ ذکر دیکھیں گے، تو آپ کو یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ قوموں کا جو ذکر کیا ہے، ان کے قصوں کو اور ان کے واقعات کو جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے، وہ صرف قصے کہانی کی حد تک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنے دلوں کے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرنے کی خاطر اللہ تبارک و تعالی اسے بیان کرتے ہیں۔ اس کے اندر عبرت کا پہلو اللہ نکال کر بتلاتے ہیں، ان کے اوصاف کو، ان کے صفات کو، ان کے کمالات کو اللہ تبارک و تعالی نوٹ کر کے بتاتے ہیں، تاکہ آنے والی نسل، تاکہ آنے والی انسانیت ان صفات کو، ان کمالات کو، ان کے اخلاق کو، ان کے ایمان و یقین کو اپنے اندر اتارے۔ قرآن کا صرف یہ نظریہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف اور صرف حکایات بیان کر دی جائے، صرف اور صرف واقعات ذکر کر دیے جائے، صرف اور صرف قصے کہانیاں ذکر کر دیے جائے اور انسان سن لے کہ بہترین قصہ تھا، بہترین کہانی تھی۔ ایسا ہرگز قرآن نہیں چاہتا۔ قرآن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان واقعات کے اندر ہم کو کیا سبق ملتا ہے وہ ہم اخذ کریں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی قوم کے کئی واقعات ذکر کیے۔ جیسا کہ حضرت آدم ہی کو لے لیجیے، حضرت آدم کے اللہ نے کئی مرتبہ، ایک ہی واقعے کو اللہ نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو دیکھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالی نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے۔ ارے بھئی قصہ ہوتا ہے، اگر صرف قصے کی حد تک یہ بات ہوتی تو ایک مرتبہ ذکر کر دیا گیا تو بات ختم ہو جاتی، لیکن یہاں پر بار بار اسی قصے کو دہرایا جا رہا ہے، بار بار اسی کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پڑھنے والا اس کو بار بار پڑھے گا، سننے والا جب اس کو بار بار سنے گا، تو اس کے اندر عمل کا داعیہ پیدا ہوگا، اس کے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر وہ عمل پر لگے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ایک ہی قصے کو بار بار بیان کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں گے، جب قرآن پاک کے اندر ان واقعات کو، حکایات کو، قصص کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات ضرور ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی قصہ بیان کرتے ہیں تو درمیان کے اندر اللہ تبارک و تعالی
نصیحت کے پہلو پر نوٹ کرتے ہوئے جاتے ہیں، نصیحت کا پہلو دکھاتے ہوئے جاتے ہیں۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم نیکوکاروں کو، نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ تبارک و تعالی متقیوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ کذالک نجزی الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ تو بار بار اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ ذکر کرتے جاتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا، چونکہ یہ برے تھے، ان کے ساتھ ہم نے ایسا کیا، اگر تم بھی ان جیسے برے اعمال کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔ چونکہ یہ متقی تھے، نیک لوگ تھے، نیکوکار تھے، ہم نے ان کو ایسا بدلہ دیا، اگر تم بھی نیک اعمال کرو گے، نیکوکاری کے راستے پر آؤ گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ تو صرف قصہ برائے قصہ نہیں ہوتا ہے، صرف وہ واقعہ ذکر کرنے کی حد تک نہیں ہوتا ہے، صرف کان کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ سن لیے اور کان خوش ہو گئے اور بات ختم ہو گئی کہ بھائی بہترین قصہ تھا، بہترین واقعہ تھا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی واقعات اور قصوں کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان مقدس اور پاک باز ہستیوں کا ذکر اور تذکرہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے واقعات سے اور ان کی زندگیوں سے، ان کے حالات سے ہم کچھ سیکھیں، ان کے جیسے کردار، ان کے جیسے اوصاف، ان کی جیسی صفات، ان کے جیسے اعمال اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ان واقعات کو، قصص کو، حکایات کو ذکر کرتے ہیں۔